جی مشائخ، تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جب انسان پر تکلیف کی شدت بڑھتی ہے، جب غم و اندوہ کے پہاڑ اس پر ٹوٹتے ہیں، برداشت کرتا رہتا ہے، دوسرے سے زمانے سے چھپاتا رہتا ہے کہ اندرونی کرب کا احساس سامنے والے کو نہ ہو جائے. اس لیے کہ شماتت کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہیں گے کہ صاحب مرد ہو کر کے تصوے بہا رہا ہے. ہاں، شماتت عادہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے انسان برداشت کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط بنا کر کے دنیا کے سامنے ہنستا ہوا چہرہ جبرن پیش کرتا ہے، جبکہ اندر سے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، ریزہ ہو چکا ہوتا ہے. ہاں، لیکن اپنی مردانگی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو گرنے نہیں دیتا. لیکن جب آنکھ ہی بے وفائی کر جائے اور آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپک جائیں، پھر تو پوری دنیا میں شور ہو جاتا ہے نا کہ اس بندے کو تکلیف ہے اور وہ بندہ غم و اندوہ کا مارا ہوا ہے ایسا یا نہیں؟ جی شیخ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہے شیخ، ایسا ہے. وہی بات بہتری کہہ رہا ہے کہ اگر انسان کی آنکھ ہی انسان کے غموں کی جاسوسی کر بیٹھے تو پھر پسلیوں کے درمیان دلوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں، پھر وہ راز نہیں رہ جاتے، پھر وہ دنیا کے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں. جی آئیے شرح کو پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے دونوں شعروں کے آخری مصرے کو آپ دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ شمس کا لفظ دو معنی میں استعمال کیا گیا ہے. ان میں سے پہلا معنی اس شمس کے لیے ہے جو آسمان میں دن کو نکلتا ہے اور رات کو شام کو ڈوب جاتا ہے، یعنی حقیقی سورج جس کو آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں، جو پورب سے نکلتا ہے صبح اور پچھم میں شام کو منہ چھپا لیتا ہے. یہ حقیقی سورج ہے. اچھا، اور دوسرا شمس اس سے مراد وہ انسان ہے جو روشن چہرے والا ہے، سورج کے مشابہ ہے اپنی آب و تاب میں، اپنی چمک میں. اور یہ معنی غیر حقیقی ہے. انسان کے لیے جو سورج کہا گیا ہے یہ کیا ہے؟ غیر حقیقی ہے. اچھا، اب آپ یہاں پر یہ غور کریں کہ شمس جو خوبصورت انسان کو کہا گیا ہے، اس میں اور آسمان کے سورج میں کیا کوئی تعلق ہے؟ آسمان والے سورج کو زمین والے انسان کے لیے جب استعمال کیا گیا ہے تو کیا یہاں پر کوئی رشتہ ہے، یا ایسے ہی کہا کہ صاحب ہمارا من چاہتا ہے کہ ہم دانت کہہ کر کے پاؤں مراد لیں، ہم سر کہہ کر کے پونچھ مراد لیں، ہم ہاتھ کہہ کر کے آنکھ مراد لیں، اور کہو کہ صاحب ہم مجاز استعمال کر رہے ہیں؟ چلے گا ایسا؟ نہیں شیخ، نہیں چلے گا. اس لیے کہ مجاز کے لیے بھی دو چیزوں کا ہونا شرط ہے. غیر حقیقی معنی میں اگر کسی کلمے کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں دو شرطیں ہیں اساسی طور پر. پہلی شرط یہ ہے کہ جس معنی میں آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں اس معنی میں اور حقیقی معنی میں رشتہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی رشتہ ہونا چاہیے، چاہے مشابہت کا ہو چاہے غیر مشابہت کا ہو، لیکن کوئی نہ کوئی تعلق اور رشتہ لازمی ہے. پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی قرینہ پایا جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ استعمال کریں کہ صاحب کہیں ہم یہاں پر یہ مراد لے رہے تھے، وہاں پر کوئی نہ کوئی قرینہ موجود ہونا چاہیے جس سے یہ اندازہ سامنے والے کو ہو جائے کہ یہاں آپ، جیسے میں نے وہاں پر کہا رأیت اسدا یخطب علی المنبر، رأیت اسدا یخطب علی المنبر. اب یہ علی المنبر جب کہہ دیا ہم نے منبر پر، تو آپ یہ قرینہ ہوا کہ اسد حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہے،
اس لیے کہ شیر کا جنگل میں دہاڑتا ہے، وہ مسجد میں تشریف لا کر باوضو ہو کر ممبر پر دہاڑنے کی کوشش کبھی نہیں کرتا. تو علل ممبر یہ قرینہ ہے کہ اسد حقیقی معنی میں استعمال نہیں. تو قرینہ کلام کے اندر پایا جانا ضروری ہے، تعلق پایا جانا ضروری ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور قرینہ یہ الگ چیز ہے. یہ دونوں کی دونوں چیزیں کلام کے اندر پایا جانا ضروری ہے کسی بھی لفظ کو اس کے غیر حقیقی معنی میں استعمال کرنے کے لیے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا کوئی علاقہ ہے جب اس نے اپنی بیوی کو یا اپنی محبوبہ کو اس نے سورج سے تشبیہ دی، تو یہاں پر تشبیہ کہہ دیا میں نے تو مشابہت تو ویسے ہی آ گئی. تو یہاں پر آسمان کے سورج میں اور اس کی محبوبہ کو جو سورج کہا گیا، اس سورج میں اس استعمال میں علاقہ کون سا ہے؟ مشابہت کا ہے. علاقہ کس چیز کا ہے؟ مشابہت کا ہے. کہتے ہیں کہ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ رَأَيْتَ أَنَّ هُنَاكَ صِلَةً وَعَلَاقَةً بَيْنَ الْمَعْنَى الْأَصْلِ لِلشَّمْسِ وَالْمَعْنَى الْعَارِضِ الَّذِي اسْتُعْمِلَتْ فِيهِ. جب آپ غور کرو گے تو دیکھو گے کہ یہاں کوئی نہ کوئی رشتہ داری ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہے سورج کے اوریجنل میننگ اور اس ٹیمپریری جو معنی مراد لیا گیا ہے اس معنی کے درمیان جس میں استعمال کیا ہے یہاں پر. اور وہ کون سا معنی ہے؟ کسی عورت کے لیے، کسی دوشیزہ کے لیے شمس کا استعمال، یہ ٹیمپریری استعمال ہے. تو جو اوریجنل استعمال ہے اور جو ٹیمپریری استعمال ہے، ان دونوں استعمالوں کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے، اور یہاں وہ تعلق پایا جاتا ہے. اور یہ تعلق کیا ہے یہاں پر؟ وَهَذِهِ الْعَلَاقَةُ هِيَ الْمُشَابَهَةُ. اور وہ علاقہ یہاں پر کیا ہے اس مثال میں؟ مشابہت کا ہے. یعنی جیسے آسمان کا سورج چمکدار ہے ویسے ہی ہماری محبوبہ کا چہرہ بھی لائٹ پھینک رہا ہے، خوبصورت ہے. جی مشائخ. لأن الشخص الوضيء الوجه يشبه الشمس في الاشراق. اس لیے کہ روشن چہرے والا یا والی سورج کے مشابہ ہوتی ہے کس چیز میں؟ فی الاشراق، روشن ہونے میں. کہتے ہیں ولا يمكن ان يلتبس عليك الامر. یہ ممکن نہیں ہے کہ سراج العلوم کے گدھے لڑکے بھی ان پر یہ معاملہ ڈھکا چھپا رہ جائے، مشتبہ ہو جائے، ملتبس ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. تو کیا ممکن نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم پر یہ معاملہ ملتبس ہو جائے. تو شمسن تظللنی سے شمس حقیقی سمجھ لو. جب اس نے کہا شاعر نے کہ شمسن تظللنی من الشمسی، کہ سورج مجھے سایہ دے رہا ہے، تو سورج مجھے سایہ دے رہا ہے. اس سورج سے آسمان والا سورج آپ مراد لے لو گے؟ اتنے بڑے گدھے تو نہیں ہو، یا ہو؟ ہاں مشائخ، اتنے بڑے گدھے ہو آپ لوگ؟ نہیں شیخ. نہیں. شمسن تظللنی جب کہہ دیا یعنی سورج مجھے سایہ دے رہا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ آسمان والا سورج اتر کر کے آیا ہے اور اس کو سایہ دے رہا ہے؟ اور کیا سورج کا کام یہ ہے کہ وہ سایہ دے؟ سورج کا کام ہے سایہ دینا؟ اصلاً سایہ دینا یہ سورج کا کام نہیں. دوسری بات یہ کہ سایہ دینے والا جس کو سایہ دے رہا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے تاکہ اس کو سایہ دے. تو کیا آسمان کا سورج زمین پر آ کر کے اور اس کو سایہ دے گا؟ شمسن تظللنی کے اندر آسمان کا سورج آپ لوگ بھول کر بھی سمجھ سکتے ہو ایسا؟ نہیں. قطعاً نہیں. کوئی رانچی جانے والا آدمی ہو تب چاہے سمجھ لے، ورنہ اگر صحیح الدماغ انسان ہے تو شمسن تظللنی میں آسمان والا سورج کوئی سمجھے گا ہی نہیں. کہا کہ شمسن تظللنی سے ممکن نہیں ہے کہ آپ حقیقی سورج مراد لو، اس لیے کہ حقیقی سورج
اس کا کام دھوپ دینا ہوتا ہے، سایہ دینا نہیں۔ اچھا ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ وہ آسمان پر ہوتا ہے، وہ زمین پر آ کر کے کیوں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آسمان والا سورج زمین پر کیوں آئے گا؟ تو یہ دونوں وجہ ہیں جس سے آپ شمسن تظللونی میں یقینی طور پر اس بات کو جان لیں گے کہ یہاں پر شمس سے حقیقی شمس مراد نہیں ہے۔ اچھا حقیقی سورج نہیں مراد ہے، اس چیز کو طے کرنے والا لفظ یہاں پر کیا ہے؟ تظللونی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں ہم نے کہا کہ آسمان والا سورج مراد نہیں ہے؟ تظللونی کا لفظ موجود ہونے کی وجہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ مجھے سایہ دے رہا ہے۔ تو سایہ دے رہا ہے کا لفظ یہ حقیقت مراد لینے سے روکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فَكَلِمَةُ تُضَلِّلُنِي إِذَنْ تَمْنَعُ مِنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي۔ تُضَلِّلُنِي کا لفظ جو ہے وہ شمس کے حقیقی معنی کو مراد لینے سے مانع ہے، اس لیے کہ شمس دھوپ دیتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے۔ جی مشائخ؟ نہیں شیخ۔ سورج کا کام سایہ دینا نہیں ہے، سورج کا کام دھوپ دینا ہے۔ تو جب یہاں سورج کا کام سایہ دینا بتلایا تو یہ سایہ کی تعبیر ہی، تضللون کی تعبیر ہی یہ بتلا رہی ہے کہ شمس اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، حقیقی معنی مراد لینا منع ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ شمس اور تضلل دونوں میں 360 کا آنکڑا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ سورج دھوپ دیتا ہے، سایہ نہیں۔ جی لأن الشمس الحقیقیۃ لا تضلل، حقیقی سورج سایہ نہیں دیتا۔ تو یہاں پر تضللونی کا لفظ جو ہے وہ حقیقی معنی مراد لینے سے مانع ہے، اور جو قرینہ اور جو چیز حقیقی معنی مراد لینے سے مانع ہو اسی کو قرینہ کہا جاتا ہے، اسی کو قرینہ کہا جاتا ہے، جو معنی مقصود پر دلالت کرنے والا ہو، جو یہ بتلاتا ہو کہ یہاں پر عارضی معنی ہی معنی مقصود ہے، اس کا حقیقی معنی مقصود نہیں ہے۔ جب دوسرے شعر میں آپ غور کریں گے بحتری کے تو آپ دیکھیں گے کہ حزبر دوسرا والا جو ہے اس سے جنگل کا شعر مراد لیا گیا ہے۔ کیا کہا ہے شعر میں؟ حزبرن مشا یبغی حزبرن، ایک شعر بڑھا دوسرے شعر کی جستجو میں۔ تو یہاں پہلا والا شعر اس سے فتح ابن خاقان مراد ہے، اور دوسرا والا جو شعر مراد ہے حزبرن، یہاں جنگل کا شعر مراد ہے، ٹھیک ہے مشائخ؟ کہتے ہیں کہ بحتری کے دوسرے شعر میں دوسرا حزبرن جو استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد جنگل کا شعر ہے، یعنی حقیقی شعر ہے، اور پہلا والا حزبر جو ہے اس سے مراد فتح ابن خاقان جو ممدوح ہے بحتری کا، جو بہادر شخص ہے، وہ مراد ہے، اور یہ غیر حقیقی معنی ہے۔ یعنی فتح ابن خاقان کو جو حزبر کہا ہے اس نے، یہ غیر حقیقی معنی ہے۔ اور حقیقی اور غیر حقیقی معنی کے درمیان تعلق کیا ہے؟ مشابہت کا ہے۔ کس چیز میں؟ شجاعت اور بہادری میں۔ اور قرینہ جو حقیقی معنی شعر کا مراد لینے سے معنی ہے وہ کلام، سیاق کلام ہے، وہ سیاق کلام ہے۔ یہاں لفظوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دوسرے شعر کو یا پہلے شعر کو حقیقی معنی میں مراد لینے سے معنی ہو۔ یہاں پر جو کلام کا سیاق و سباق ہے وہ معنی ہے کہ پہلے حزبر سے جنگل کا درندہ نہیں مراد لے سکتے، اس سے مراد فتح ابن خاقان ہے۔ چونکہ قصیدہ فتح ابن خاقان کی شجاعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو وہاں پہلے حزبر سے مراد اس کی ذات شریفہ ہے، جنگل کا درندہ نہیں۔ تو یہاں پر حال سے قرینہ سمجھا جاتا ہے، لفظوں میں قرینہ موجود نہیں ہے۔ یعنی جو حقیقی معنی مراد لینے سے معنی جو قرینہ ہوتا ہے وہ کبھی لفظ میں ہوتا ہے اور کبھی سچویشن سے سمجھا جاتا ہے، حال سے سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَأَنَّ الْقَرِينَةَ الْمَانِعَةَ مِنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِ الْأَصَلِ هِيَ أَنَّ الْحَالَ الْمَفْهُومَةَ
من سیاق الکلام تدل علی ان المقصود المعنی العارض. ٹھیک ہے، قرینہ جو صحیح معنی حقیقی معنی مراد شعر کے حقیقی معنی مراد لینے سے مانع ہے پہلے ہے زبر میں، وہ حالت ہے یا وہ سیاق ہے یا وہ سچویشن ہے جو سمجھی جا رہی ہے کلام کے سیاق و سباق سے. وہ بتلا رہا ہے کہ یہاں پر اس سے عارضی معنی مراد ہے، ٹیمپریری معنی مراد ہے، جو اس کا اوریجنل معنی ہے وہ مراد نہیں ہے. اور ایسے ہی کہا جائے گا اغلب من القوم کے اندر، ایسے ہی کہا جائے گا اغلب من القوم کے اندر. ٹھیک ہے، اغلب من القوم کیا کہا ہے شعر میں؟ وَأَغْلَبٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَغْشَى بَاسِلَ الْوَجْهِ أَغْلَبًا. اغلب من القوم کے اندر پہلے اغلب سے مراد فتح ابن خاقان ہے. اس کی دلیل، اس کا قرینہ کیا ہے؟ من القوم، لوگوں میں کا جو اغلب تھا، لوگوں میں کا جو شعر تھا. تو من القوم یہ مانع ہے کہ اس اغلب سے جنگل کے شعر کو مراد نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ جنگل کا شعر انسان کے قبیلے کا نہیں ہوتا. انسان کے قبیلے کا شعر جب کہہ دیا انسان کے قبیلے کا، ہماری قوم کا، ہمارے قبیلے کا شعر، تو اس سے یقینی طور پر من القوم گویا یہاں پر قرینہ ہے جو اغلب کو حقیقی معنی میں مراد لینے سے مانع ہے. جی اچھا، اور باسل الوجہ اغلبہ کے اندر، اس کے اندر بھی باسل الوجہ اغلبہ جب کہا تو یہاں پر شعر حقیقی معنی ہی میں مستعمل ہے، ہاں مجازی معنی میں مستعمل نہیں ہے، یہ چیز طے ہے. کہتا ہے کہ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي أَغْلَبٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَبَاسِلُ الْوَجْهِ أَغْلَبًا. ایسے ہی کہا جائے گا اغلب من القوم اور باسل الوجہ اغلبہ کے اندر، اس لیے کہ دوسرا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد ہے شعر کا. جب کہا باسل الوجہ، باسل الوجہ شعر کا آپ نے اگر حقیقی چہرہ دیکھا ہو تو اس کی تیوریاں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں جب وہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ ہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو باسل الوجہ یہ درندے کا وصف ہے. تو باسل الوجہ کہہ دینے کے بعد جب اغلبہ کہا تو یقینی طور پر یہاں پر جنگل کا درندہ مراد ہے، انسان مراد نہیں ہے، حقیقی معنی اس کا مراد ہے. لیکن اغلب من القوم جب کہہ دیا پہلے اغلب کے ساتھ تو وہاں پر پتہ چل گیا کہ من القوم کہہ دینے کی وجہ سے وہاں اغلب سے مراد جنگل کا درندہ نہیں بلکہ حقیقی یہ شجاع شخص مراد ہے. اور یہاں پر وہ کون ہے؟ فتح ابن خاقان ہے. کہتے ہیں کہ اور علاقہ یہاں پر کیا ہے؟ مشابہت کا ہے. اغلب من القوم میں اغلب سے مراد فتح ابن خاقان ہے، اور اغلب اس کو شعر کیوں کہا ہے؟ مشابہت کی وجہ سے، مشابہت کا تعلق ہونے کی وجہ سے. جیسے شعر شجاع ہوتا ہے ویسے ہی فتح ابن خاقان بھی شجاع ہے. اور یہاں اغلب پہلے والے اغلب میں شعر کا حقیقی معنی مراد لینے سے معنی کیا چیز ہے؟ من القوم کا لفظ ہے. واضح مشاہد؟ اچھا، اس تفصیل کے بعد آپ اپنے سے پا سکتے ہیں اس بات کو کہ متنبی کے دوسرے شعر میں جو دوسرا حسام استعمال کیا گیا ہے وہ اپنے غیر حقیقی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. ہاں حمالت ذل حسام علی حسام، یا علی حسام جو کہا ہے، دوسرا والا جو حسام ہے اس سے مراد سیف الدولہ ہے. تو یہاں پر حسام اپنے غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے. اور علاقہ کیا ہے؟ علاقہ مشابہت کا ہے. جس طرح تلوار خطرات کا مقابلہ کرتی ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتی ہے، تلوار جس طریقے سے مشکلات کا مقابلہ کرتی ہے اور اس کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، ویسے ہی سیف الدولہ اپنے سارے بڑے سے بڑے دشمنوں پر غالب آ جاتا ہے اور ان کا قلع قمع کر دیتا ہے. یہ مشابہت کی وجہ ہے، اس کو تلوار کہنے کی وجہ ہے. تو گویا علاقہ مشابہت کا ہے. اور قرینہ کیا ہے یہاں پر کہ دوسرا حسام اس سے مراد سیف الدولہ ہے؟ کہتے ہیں یہاں بھی قرینہ سیاق کلام سے سمجھا جا رہا ہے، اور سیاق کلام سے جو قرینہ سمجھا جائے اس کو قرینہ حالیہ کہا جاتا ہے. اور ایسے ہی کہا جائے گا
دوسرے صحاب کے لفظ میں دوسرا صحاب جو ہے کیا ہے؟ وَمَوْقِعُ ذَا الصَّحَابِ عَلَى صَحَابِ. ہاں، صحاب کا معنی بدلی جس سے بارش ہوتی ہے. تو دوسرا جو صحاب ہے اس سے مراد سیف الدولہ ہے. ٹھیک ہے مشائخ. اور یہاں پر دوسرا والا جو صحاب ہے اس سے مراد سیف الدولہ کیوں ہے؟ مشابہت کی وجہ سے کہ آسمان کی بدلی جس طریقے سے حقیقی بارش کرتی ہے، یہ زمین کی بدلی اسی طریقے سے جس طرح آسمان کی بدلی بارش کو ترسی ہوئی زمین کو بنجر زمین کو گر کر اس کو اناج اگانے کے قابل بنا دیتی ہے اور پوری زمین کو اناج سے بھر دیتی ہے، محتاج زمین کو، ایسے ہی سیف الدولہ مال و دولت کی بارش کر کے جتنے بھی محتاج فقیر مسکین ہیں ان سب کی جھولیاں بھر دیتا ہے. وہ پانی کی بارش کرتی ہے آسمان کی بدلی، اور حضرت سیف الدولہ یہ دینار و درہم کی بارش کرتا ہے، اناج کی بارش کرتا ہے، یہ بھی لوگوں کی جھولیاں بھرتا ہے. تو یہ ہے علاقہ مشابہت کا دونوں کے درمیان جود و سخا میں، اور قرینہ یہاں بھی سیاق کلام سے سمجھا جاتا ہے. بحتری کا جو شعر ہے اس کا معنی کیا ہے کہ انسان کی آنکھ، پہلے عین سے مراد انسان کی حقیقی آنکھ ہے، اور عین علی الجوا، جوا انسان کے دل میں چھپے ہوئے غم اور اندوہ کو کہا جاتا ہے، اندرونی کرب کو جوا کہا جاتا ہے، دکھ کو. صفوان، تو اندر کے دکھ کو جوا کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بحتری کا شعر اس کا معنی کیا ہے کہ انسان کی آنکھ جب وہ اپنے رونے کی وجہ سے انسان کے دل میں چھپے ہوئے دکھ، درد اور کرب کی جاسوس بن جاتی ہے، تب ایسی صورت میں دل میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ راز ہائے سربستہ باقی نہیں بچتے. تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پہلا عین کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور دوسرا جو عین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ جاسوس کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اور جاسوس کو عین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جاسوس جاسوسی آنکھ کے ذریعے سے کرتا ہے. تو چونکہ حضرت جاسوس کی جاسوسی کا پورا انحصار اس کی آنکھ شریف پر ہوتا ہے، اس لیے آنکھ کہہ کر حضرت جاسوس کو مراد لیا جاتا ہے، حضرت جاسوس کو مراد لیا جاتا ہے. تو یہاں پر جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی غیر حقیقی معنی میں دوسرے عین کو استعمال کیا گیا ہے. اور علاقہ کون سا ہے؟ جزیہ کا. اس کو ہم مجاز مرسل میں پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ فانت ترى ان كلمة العين الاولى استعملت في معناها الحقيقي وان كلمة عين الثانية استعملت في الجاسوس وهو غير معناها الاصلي. پہلا عین کا لفظ حقیقی معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور دوسرا عین کا لفظ جاسوس کے معنی میں بولا گیا ہے، وہی عین علی الجوا کے اندر. ٹھیک ہے، اور وہ اس کا غیر حقیقی غیر اصلی معنی ہے. ولیکن لأن العین جزء من الجاسوس. اور یہ استعمال کیسے درست ہوا؟ کہتے ہیں کہ جب آنکھ جاسوس کا ایک اہم انگ ہے، جس انگ کے ذریعے سے وہ جاسوسی کا فریضہ انجام دیتا ہے، اسی کے ذریعے سے وہ اس پیشے کو انجام دیتا ہے، تو عرب کے لوگوں نے آنکھ بول کر کے، جز بول کر کے اور کل کو مراد لے لیا. اور یہ عرب کا معروف طریقہ ہے کہ جز بول کر کے کل مراد لیتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ عین اور جاسوس کے درمیان علاقہ پہلی بار آپ دیکھیے گا یہاں پر کہ حقیقی اور غیر حقیقی معنی میں تعلق مشابہت کا نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ جز اور کل کا ہے. عین یہ جز ہے، جاسوس کل ہے. تو اس کل یعنی جاسوس کی جو پوری بھاری بھرکم شخصیت ہے، اس شخصیت کا عین ایک معمولی سا حصہ ہے جو اہم ترین ہے، جو ہے تو ایک حصہ، ایک جز، لیکن اہم ترین ہے. اسی جز کی وجہ سے
اس کو جاسوس کہا جاتا ہے، اس کا نام جاسوس رکھا جاتا ہے، لہذا عین کہہ کر کے جاسوس مراد لیا گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر علاقہ حقیقی اور غیر حقیقی معنی میں مشابہت کا نہیں ہے بلکہ جزئیہ کا ہے، یعنی عین جز ہے جاسوس کا. اور قرینہ یہاں پر کیا ہے؟ عین علی الجوا. علی الجوا کا جو لفظ استعمال کیا یہ مانع ہے کہ عین سے حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ حقیقی آنکھ جو ہے وہ ظاہر کی چیزوں کو دیکھتی ہے، دل کے اندر چھپے ہوئے غم و اندوہ کو، مصائب و آلام کو، جو انسان کے دکھ اور درد ہیں ان کو انسان کی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. تو جب علی الجوا کہہ دیا تو اس سے یقینی بات سمجھ میں آ گئی کہ عین علی الجوا کہا ہے تو یہاں عین سے مراد حقیقی انسان کی سر کی آنکھ نہیں مراد ہے. واضح مشاہد؟ تو یہاں پر قرینہ لفظیہ ہے. ان تمام تفصیلات سے کیا چیز واضح ہوئی کہ شمس، حزبر، اغلب، حساب، حسام، سحاب، عین، یہ سارے کے سارے الفاظ اپنے غیر حقیقی معنی میں استعمال کیے گئے ہیں کسی نہ کسی تعلق کی وجہ سے، چاہے وہ تعلق مشابہت کا ہو یا پھر کوئی اور ہو. اور حقیقی اور عارضی معنی کے درمیان تعلق ہونے کی وجہ سے، تعلق اور ارتباط چاہے وہ مشابہت کا ہو چاہے غیر مشابہت کا ہو. ٹھیک ہے، اور اس میں سے ہر کلمے کو مجاز لغوی کہا جاتا ہے. اس میں سے ہر کلمے کو مجاز لغوی کہا جاتا ہے جس میں غیر حقیقی معنی میں کلمات کو استعمال کیا گیا ہے. قاعدہ کیا نکلا کہ مجاز لغوی ہر ایسا لفظ جس کو استعمال کیا گیا ہو فی غیر ما وضع لہ، اس معنی میں جس معنی کے لیے اس کو اہل زبان کے یہاں متعین نہ کیا گیا ہو. اہل زبان کے یہاں جس معنی کے لیے لفظ کو متعین نہ کیا گیا ہو اس معنی میں لفظ کو استعمال کیا جائے تو اسی کو مجاز لغوی کہا جاتا ہے. لیکن وہ استعمال تعلق کی وجہ سے ہو اور قرینے کی وجہ سے ہو. قرینہ کے وجود کے یہ دونوں چیزیں شرط ہیں اس کے اندر. کسی تعلق کی وجہ سے ہو اور ساتھ میں قرینہ ہو جو حقیقی معنی مراد لینے سے مانے ہو. تو مجاز لغوی کی تعریف کیا ہے؟ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. کہ مجاز لغوی وہ لفظ ہے جو استعمال کیا گیا ہو غیر ما وضع له میں، یعنی غیر اس معنی میں جس کے لیے اہل زبان کے ہاں جس معنی میں متعین نہیں کیا گیا، کسی تعلق کی وجہ سے اور ساتھ میں اس قرینے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہو جو حقیقی معنی مراد لینے سے مانے ہو. اچھا، اور علاقہ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان کبھی مشابہت کا ہوتا ہے اور کبھی مشابہت کے علاوہ ہوتا ہے، اور قرینہ کبھی لفظی ہوتا ہے اور کبھی حالی ہوتا ہے. قرینہ کبھی لفظیہ ہوتا ہے اور کبھی حالیہ ہوتا ہے، جو سیاق اور سباق سے سمجھا جاتا ہے، سچویشن سے سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے حزب والی مثال کے اندر دیکھا. نموذج کہتے ہیں کہ ابو طیب المتنبی، پرانا دوست آپ کا، ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا مصر کے اندر، اس کو بخار نے دبوچ لیا. لگتا ہے کہ اس کو بخار بہت آتا تھا. متنبی کی ایک مثال اور آپ نے پڑھی ہے اس سے پہلے، متنبی ہی کی مثال ہے نا وہ جو آپ نے مقدمہ میں پڑھی ہے، ٹائیفائڈ کے بارے میں جو اس نے منظر کشی کی تھی. یہاں بھی وہ بخار ہی کے اندر مبتلا تھا اور اسی موقع پر اس نے یہ شعر کہا. کیا کہا اس نے کہ فَإِنْ أَمْرَضْ فَمَا مَرْضَ اصْطِبَارِي وَإِنْ أُحْمَمْ فَمَا حُمَّ اعْتِزَامِي، کہ اگر میں بیمار پڑ گیا تو بیمار میرا جسم پڑا ہے، میرا حوصلہ، میرا صبر اور ضبط یہ بیمار نہیں پڑا. فَإِنْ أَمْرَضْ فَمَا مَرِضَ اصْطِبَارِي، اگر میں بیمار پڑا
تو میرا صبر اور حوصلہ، میرا ضبط بیمار نہیں پڑا ہے، اور اگر میں بخار زدہ ہو گیا ہوں تو میرا عزم اور میرا ارادہ بخار زدہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے مشائخ. وقال حينما انزل السحاب بالمطر وكان مع ممدوحه، اور ایک مرتبہ متنبی ہی نے کہا جب بدلیاں آسمان پہ نمودار ہوئی اور بجلیاں کڑکنے لگی، بدلیاں اکٹھا ہو گئی آسمان پر اور بجلیاں کڑکنے لگی، اور سیف الدولہ کے ساتھ تھا، متنبی اپنے ممدوح کے ساتھ تھا، تو اس موقع پر اس نے کہا تعرض للسحاب وقد قفلنا فقلت الیک ان معی السحاب، کہا کہ بدلیاں میرے سامنے آئیں درا حالے کہ ہم اپنے سفر سے لوٹ رہے تھے. قفلنا، قفلا کب کہا جاتا ہے؟ جب انسان کسی سفر سے لوٹ رہا ہو. ہاں، سفر ہی میں تھے لیکن جا نہیں رہے تھے سفر میں، بلکہ سفر سے اپنی منزل کی طرف لوٹ رہے تھے. تو کہا کہ لوٹتے ہوئے سفر میں ہمیں بدلیوں نے آ گھیرا. فقلت الیک، تو میں نے اس سے کہا کہ ارے یار دور ہٹو، تمہاری ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہمارے پاس آلریڈی بدلیاں موجود ہیں، بدلی ہمارے ساتھ موجود ہے. یعنی مال و زر لٹانے والا سیف الدولہ ہمارے ساتھ موجود ہے، تمہاری بارش کی یا تمہارے داد و دہش کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں نا. وقال آخر، دوسرا شاعر کہتا ہے بلادی وَإِن جَارَتْ عَلَيَّ عَزِيزَةٌ وَقَوْمِي وَإِن ظَنُّوا عَلَيَّ كِرَامٌ. بلادی، کہا کہ اپنا وطن ہے، گرچہ وہ وطن میرے اوپر چاہے جتنا بھی ظلم کر لے. آج کل کے حالات میں جو جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان میں یہ شعر بڑا صادق آتا ہے. ہاں، وطن پرستی کتنی زیادہ اس شاعر کے یہاں تھی. کہتا ہے کہ میرا ملک، میرا وطن ہے، وطن چاہے جتنا مجھ پر ظلم ڈھالے، اور میری قوم ہے، گرچہ وہ میری قوم معزز ہے، میری قوم کے لوگ معزز ہیں، گرچہ وہ میرے معاملے میں بخیلی کریں، گرچہ وہ میرے معاملے میں بخیل ہوں، لیکن میری قوم معزز تھی، معزز ہے اور معزز رہے گی. اپنے قبیلے پر فخر اور اپنے قبیلے پر جو ہے وہ اعتزاز اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے، اور اپنے وطن پر اعتزاز اور فخر دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر جواب دیکھ لیں آپ. متنبی نے جب کہا کہ وَإِنْ أَمْرَضْ فَمَا مَرِضَ اصْطِبَارِي، تو دوسرا جو مرضہ استعمال کیا کہ میرا صبر بیمار نہیں ہوا. یہاں پر مرض غیر حقیقی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں مرض سے مراد کیا ہے؟ یعنی میرا صبر کم نہیں پڑا، کم نہ پڑنے کو مرض سے تشبیہ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو مجاز مرضہ کے اندر ہے، اور سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ صبر اور ضبط جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بیمار پڑے حقیقت میں. ٹھیک ہے، علاقہ مشابہت کا ہے. اس نے قلت صبر کو بیماری سے تشبیہ دی. ان دونوں کے درمیان مشابہت کس چیز میں ہے؟ کمزور ہونے میں، ضعیف ہونے میں. ٹھیک ہے، کم ہوگا تو ناتواں ہوگا، کمزور ہوگا. جی، قرینہ یہاں پر لفظی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اصطباری. اصطباری یہ قرینہ ہے جو مرضہ کو غیر حقیقی معنی میں حقیقی معنی مراد لینے سے معنی ہے. ایسی دوسرے مصرے کے اندر متنبی نے کیا کہا؟ وَإِنْ أُحْمَمْ فَمَا حُمَّ اعْتِزَامِي، اور حمہ کہتے ہیں بخار کو، کہ اگر میں بخار زدہ ہو گیا تو میرا عزم بخار زدہ نہیں ہوا. تو فما حمہ اعتزامی، یہ دوسرا والا جو حمہ ہے یہ غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور قرینہ کیا ہے؟ اعتزامی، اس لیے کہ عزم اور حوصلہ اس کو بخار نہیں لگتا، حقیقت میں بخار اس کو نہیں لگتا، اس لیے کہ عزم اور حوصلہ ایک مانوی چیز ہے. جی، علاقہ مشابہت کا ہے.
इंसान के आज़्म और हौसले के टूट जाने को तशबीह दिया है बुखार लगने से। उन दोनों के अंदर जो बुरी तासीर पाई जाती है उस तासीर की वजह से। और करीना इत्ज़ामी का लफ्ज है तो यहाँ पर करीना लफ्जिया हुआ। इसी तरीके से मुतनब्बी का दूसरा शाहिद तारद लिस्सहाब वक़द क़फ़लना, यहाँ सहाब पहला वाला हकीकी माने में इस्तेमाल है। और इन्ना माई अस्सहाबा, इसके अंदर जो सहाब है इससे मुराद उसका ममदू है यानी सैफुद्दौला है। तो दूसरा वाला सहाब ये मजाजी माने में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कि उसने कहा इन्ना माई, मेरे साथ बादल चल रहा है, मेरे साथ बदली मौजूद है। तो इंसान के साथ आसमान की बदली थोड़ी ना आएगी मईयत देने के लिए। रिफाकत आसमान की बदलियों की नहीं होती, इंसान की होती है। तो माई का लफ्ज ये करीना है जो हकीकी माना मुराद लेने से माने है। अच्छा, अलाका मुशाबहत का है, चूंकि उसने अपने ममदूह को बदली से तशबीह दी। उन दोनों के दरमियान जो नफा बख्श असर पाया जाता है, बारिश का जो नफा बख्श असर जमीन पर पड़ता है वो, और दादो दहिश के बाद मोहताजों पर जो अच्छा असर पड़ता है वो, ये दोनों आपस में मुशाबे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर दूसरा जो सहाब है वो गैर हकीकी माने में शायर ने इस्तेमाल किया है। अच्छा, उसके बाद आखिरी शेर में बिलादी व इन जारत, कि मेरा वतन है गर्चे वो मुझ पर जुल्म सितम करे। मेरा वतन मुझको अजीज है, प्यारा है, गर्चे वो मुझ पर जुल्म करे। अब यहां पर आप देखें कि बिलादी ये मजाजी माने में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कि वतन थोड़ी ना जुल्म करता है। वतन किसको कहते हैं? वतन इस जमीन को कहते हैं, इस खित्ते को कहते हैं, इस जमीन के टुड़के को कहते हैं जिसमें हम और आप बस रहे हैं। तो वो थोड़ी ना जुल्म करेगा, वो तो बेजान चीज है। तो यहां पर जब कहता है कि मेरा वतन मुझको अजीज है गर्चे वो मुझ पर जुल्म करे, तो यहां पर जुल्म करने की निस्बत उसकी तरफ की है। वतन हकीकत में जुल्म नहीं करता। इसलिए समझ में आया कि यहाँ बिलाद गैर हकीकी माने में इस्तेमाल किया गया है, और अलाका यहाँ पर ताल्लुक क्या है? हकीकी माना और गैर हकीकी माना में मुशाबहत के अलावा है। असल क्या अलाका है कि उसने वतन कहकर अहले वतन को मुराद लिया है, वतन कहकर अहले वतन को मुराद लिया है। और ताल्लुक कौन सा है? महल्लिया। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि नहर बह रही है, सड़क जा रही है, वैसे ही यहाँ पर अलाका महल्लिया है, वतन में रहने वाले। तो चूंकि रहने वालों की का महल ये वतन है, ये जमीन है, तो जमीन कहकर जमीन में रहने वालों को मुराद लिया गया। तो अलाका यहाँ पर क्या है? ताल्लुक कौन सा है? महल्लिया। और करीना क्या है? जारत। जारत का लफ्ज जो है वो करीना है, जो हकीकी माना बिलाद का मुराद लेने से रोकता है। इसलिए कि जो हकीकी माना बिलाद का है वो जुल्म नहीं कर सकता। तो जारत का लफ्ज ये करीना है, और करीना यहाँ लफ्जिया है। तो इस तरीके से हमने आज का ये दर्स मुकम्मल कर लिया। और माफ़ कीजिएगा आज थोड़ा सा वक्त मैंने ज़्यादा ले लिया, क्योंकि जुमला मुतरज़ा बीच में आ गया था, सियाक़ व सबाक़ से कट कर कुछ बात हो गई थी। तो अगर कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, वइल्ला दर्स यहाँ पर ख़त्म होता है। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अगर कोई सवाल है तो अगली मरतबा अगले उसके लिए ज्वाइन करें, वरना फिर आज इसी पर इक्तिफा करते हैं। कोई सवाल है? चले ठीक है, फिर जो है फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं। कल आप लोग होमवर्क करके आइएगा, ठीक है मशाइख? याद दहानी करा देता हूँ, ठीक है? सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।